بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، بطور انسان سرزمین پاکستان میں بسنے والے تمام لوگ، مختلف رنگ، مذہب، مسلک، قوم، قبیلے کے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بھائی کی حیثیت رکھتے ہیں، کیونکہ ہم ایک قوم ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ ریاست اور ریاست کے ذمہ داران نے ہمیشہ بسنے والے پاکستانیوں کے ساتھ سوتیلی ماں کا سا سلوک روا رکھا ہے۔ قیام پاکستان سے لے کر آج تک پاکستان کے اندر کوئی دستور، کوئی قاعدہ، کوئی ضابطہ، کوئی قانون ایسا نہیں جس کی عملداری پر ہم سب متفق اور قائم رہ سکیں یا اس کی پاسداری کے لیے اپنے تئیں کوشش کر سکیں۔ بات تھوڑی سی تلخ ہے لیکن مبنی بر حقائق ہے۔ بات تلخ ہے لیکن مبنی بر حقائق ہے۔ آج ملک کے طول و عرض میں بجلی کے بلوں کی جو حجم ہے وہ پاکستانی قوم کی برداشت سے باہر ہے۔ حکمرانوں کا یہ کہنا ہے، موجودہ نگران حکومت اور ماضی کے تمام حکمرانوں نے ہمیشہ بلیم یا الزام سابقہ حکمرانوں پر دیا کہ سابقہ حکمرانوں نے IMF کے ساتھ، ورلڈ بینک کے ساتھ جو معاہدے کیے وہ اتنے سنگین اور ان کی شرائط اس قدر کڑی تھی کہ آج پاکستانی قوم کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے۔ میں یہاں پر جہاں پر میں حکمرانوں کو مورد الزام ٹھہرانا چاہتا ہوں، وہیں پر میں پاکستانی قوم کی نااہلی اور ان کے غلط فیصلوں کا نوحہ بھی الاپنا چاہتا ہوں کہ ہم نے پاکستان کے عظیم سپوت، سونی دھرتی پاکستان کے محسن، پاکستانی قوم کے ہمدرد اور پاکستانی مملکت کو اقوام عالم میں ایک باوقار ملک کی طرح جب کھڑا کیا اور ہمارا اقوام عالم میں ایک وقار بلند کیا، ہمارے سر فخر سے سر بلند ہوئے، میری مراد جنرل پرویز مشرف، چیف آف آرمی اسٹاف، صدر مملکت اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ ہم نے بطور پاکستانی قوم، ہم نے اپنے اس عظیم ہیرو کی، ہم نے اس عظیم لیڈر کی قدر نہیں کی، اور آج ہمیں اس کی بے قدری کا کفارہ ادا کرنا پڑ رہا ہے کہ ہم پر ایسے حکمران مسلط ہیں جو ہمارے دکھ کو، ہمارے مسائل کو اپنا مسئلہ نہیں سمجھتے۔ میں موجودہ نگران حکومت اور نگران وزیر اعظم جناب انوار الحق کاکڑ کی طرف سے 2 روز پہلے بجلی کے بلوں میں اضافے پر جو پاکستانی قوم نے متحد اور منظم ہو کر ہر شہر میں، ہر بازار میں جب احتجاج کیا تو حکمرانوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس مسئلے کا کوئی حل نکالا جائے، لیکن بدقسمتی سے وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صاحب نے خود فیصلہ نہیں کیا، بلکہ ان بدماشوں، ان افسر شاہی کے مافیاز کو بلایا اور ان سے تجاویز طلب کی کہ پاکستان کے عوام کو کیسے سہولت باہم پہنچائی جا سکتی ہے۔ میں ایک بار پھر وزیر اعظم صاحب کو
یہ پوچھنا چاہتا ہوں، آپ وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان ہیں، آپ نیپرا کے کوئی ماتحت چپڑاسی نہیں ہیں کہ آپ اس سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ ہمیں تجاویز دیں اور یہ ہمارے مسائل ہیں۔ آپ وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان ہیں، آپ کا اختیار ہے، آپ نے انرجی بورڈ کو، توانائی بورڈ کو اور متعلقہ وزارت کو بلا کے، وزارت خزانہ کو، وزارت پانی، بجلی اور انرجی کی وزارتوں کو بلا کر آپ نے ان سے تجاویز طلب کی، وہ ہمیں کیسے ریلیف دے سکتے ہیں؟ انہوں نے تو پاکستانی قوم کو اتنا رسوا کر دیا اور اتنا بوجھ ان پر ڈال دیا کہ ہم سے ہمارے جینے کا حق چھین لیا گیا۔ آپ اگر وزیر اعظم ہیں، آپ اپنے منصب کو سمجھیں، اپنے اختیار کو سمجھیں جو اللہ نے آپ کو نوازا ہے۔ آپ ایک پسماندہ صوبے سے، یعنی کہ آپ کا تعلق بلوچستان سے ہے، اور آپ کو آپ کے حقوق کی محرومیوں کا اندازہ ہے کہ جب کسی حقدار کو اس کا حق نہ ملے، جب کسی کو اس کا احساس محرومی یاد رہے، تو وہ مسائل کے حل کے لیے عام لوگوں سے بہتر انداز میں حل کرنے کے لیے سوچتا ہے۔ لیکن مجھے بہت مایوسی ہوئی کہ جب 2 روز پہلے آپ نے اجلاس بلایا، آپ نے تجاویز طلب کی، اور وہ تجاویز ناقابل بیان نہیں ہے کہ انہوں نے جو تجاویز آپ کو پیش کی، آپ کو اسی وقت ان کی سرزنش کرنی چاہیے تھی۔ یہ اوگرا، یہ نیپرا، یہ پیمرا، یہ جتنی ریگولیٹری اتھارٹیز ہیں، ان کی بدماشیاں آپ نے نہیں، آپ کو پتا کہ اوگرا کے چیئرمین کی جو ہے وہ تنخواہ کیا ہے، اور اوگرا کے چیئرمین کی تعیناتی سیاسی بنیادوں پہ کی جاتی ہے، اور اس کے لیے جو آسائشیں اور جو اس کو سہولتیں اوگرا فراہم کرتا ہے وہ کہاں سے دی جاتی ہیں؟ وہ ہمارے ٹیکسز سے ہیں۔ ہمیں پاکستان کا شہری تصور کیا جائے، ہمارے حقوق جو رعایا کے حکومت پر، مملکت پر، ریاست پر ہیں، ان کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ ایسا نہیں کریں گے تو آپ مجھ سے بہت بہتر سمجھتے ہیں کہ پاکستانی قوم اب جس طرح سے سڑکوں پہ نکل آئی ہے، اور آپ نے غریب آدمی سے 2 وقت کی روٹی بھی چھین لی ہے، اور آج پاکستانی قوم کو یہ احساس ہو گیا ہے، اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آنے والے انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف ہو، پاکستان پیپلز پارٹی ہو، پاکستان مسلم لیگ ہو، اس سمیت جتنی سیاسی اور مذہبی جماعتیں ہیں، یہ کس منہ کے ساتھ عوام سے ووٹ مانگنے کے لیے جائیں گے؟ اور عوام، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوگا کہ عوام آپ سیاستدانوں سے منہ پھیر لیں گے، اور اس آنے والے انتخابات میں عوام سیاسی بنیادوں پہ، مذہبی بنیادوں پہ، ذاتی وابستگی کی بنیاد پر، سیاسی وابستگی کی بنیاد پر، ذات، برادری، قوم، قبیلہ، کہیں بھی لوگ اس بات کو ملحوظ خاطر نہیں رکھیں گے۔ بس میں سمجھتا ہوں کہ اگر انتخابات ہوئے، پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا ویژن یا میری نظر وہاں تک دیکھ رہی ہے کہ میں آنے والے دنوں میں انتخابات نہیں دیکھ رہا، اور آپ کو پھر ایک بار کہنا چاہتا ہوں، اگر انتخابات ہوئے تو پھر پاکستانی قوم اپنا فیصلہ خود کرے گی، اور میں سمجھتا ہوں اگر اس بار پاکستانی قوم نے اپنے ووٹ کی طاقت سے اپنی قیادت کا انتخاب نہ کیا، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کو، اس ملک کی قیادت پر، اس ملک کے حکمرانوں سے ہماری کوئی شکایت نہیں بنتی۔ پھر یہی ہے کہ جس طرح سے چل رہا ہے اسی طرح سے نظام چلتا رہے گا، کیونکہ ہم نے جنرل پرویز مشرف جیسے عظیم سپوت، جنرل پرویز مشرف جیسے عظیم قومی لیڈر اور رہنما کی ہم نے قدر نہیں کی، اور جنرل پرویز مشرف نے
IMF سے، ورلڈ بینک سے پاکستانی قوم کو چھٹکارا دلا کے پاکستانی قوم کو، پاکستان کو اپنے قدموں پہ کھڑا کر کے ایک باوقار اور ایک خوشحال ملک بنانے کی جو کوشش کی، آج ہم نے اس کے ویژن کو چھوڑ دیا، فراموش کر دیا، اور اس کی دور حکومت کے جو سنہرے اقدام تھے ہم نے ان کو فراموش کر دیا، اور ان جھوٹے اور کھوکھلے نعرے لگانے والے منافق سیاست دانوں کے پیچھے لگ کے ہم نے پاک فوج کے خلاف بدزبانی کی۔ میں سمجھتا ہوں کسی بھی قوم کو تباہی کے دھانے پر لے جانے کے لیے یہ طریقہ کافی ہے، اور میں ایک بار پھر پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ عمران خان وہ بدبخت ہے جس نے پاکستان کو 1 صدی پیچھے دھکیل دیا ہے۔ آپ آج انٹرنیٹ کا دور ہے، گوگل پہ آپ چلے جائیں گے، آپ کو پتہ ہے کہ 75 سال میں عمران خان کے 3 یا پونے 4 سال کا جو دورانیہ ہے، اس کے دوران اس ملک نے کیا ترقی کی، کتنی خوشحالی ملی، اور کتنی ہماری تنزلی ہوئی، اور کتنا IMF کے بوجھ تلے اس ملک کو دبایا گیا، اور عمران خان اور اس کے ارد گرد جتنے لوٹے تھے، جتنے مفاد پرست تھے، ان سب نے عمران خان کو جو غلط مشورے دیے۔ اور میں آپ کو ایک بات پھر کہنا چاہتا ہوں کہ عمران خان نااہل آدمی ہے۔ نوجوان نسل کو میں دست بستہ ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ لکیر کے فقیر نہ بنے، بلکہ اپنی دانست، اپنی بصیرت، اپنے شعور، اپنی علم، اپنی آگہی اور اپنے ویژن کے مطابق آپ اپنے فیصلے خود کریں، اور اس بہروپیے کی باتوں میں مت آئیں۔ یہ صبح اور کہتا ہے، شام کو اور کہتا ہے۔ میں ایک بار پھر پاکستانی قوم سے دست بستہ یہ التماس کرنا چاہتا ہوں کہ پانی، بجلی، گیس، اشیاء خورد و نوش، پیٹرولیم مصنوعات سمیت ہر چیز کی قیمتوں کی گرانی کی وجہ سے پاکستانی قوم مشکلات کا شکار ہے۔ کاش کوئی پاکستانی قوم کے ان مسائل کو سمجھے۔ میں ایک بار پھر موجودہ حکمرانوں سے اس کے حل کے لیے مطالبہ کرنے کی بجائے میں IMF سے، پاکستانی قوم کی طرف سے ایک عرض گزارنا چاہتا ہوں کہ یہ حکمران ہمارے مسائل کے حل کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ آپ درد دل رکھنے والے لوگ ہیں، آپ میں انسانیت اور اخلاقی اقدار کا رواج ہے۔ آپ انسانوں کو مشکلات میں اور تکلیفوں میں نہیں دیکھ سکتے۔ آپ انسانیت کی بہبود کے لیے دنیا بھر میں جہاں بھی انسانیت کو مجبور اور بے بس دیکھتے ہیں، آپ اس کے لیے فنڈنگ مہیا کرتے ہیں، آپ اس کی فلاح اور بہبود کے لیے عملی اقدام کرتے ہیں۔ میں خدا کے نام پہ آپ سے مطالبہ کرتا ہوں کہ پاکستانی قوم اس وقت سخت مشکل حالات میں ہے، ہمیں ان حکمرانوں سے چھٹکارا دلائیں، اور ہم یونائٹڈ نیشن سے، اقوام عالم سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ خدارا ان نام نہاد مسلم حکمرانوں سے ہماری جان چھڑائیں، اور یہی ہماری فریاد ہے، یہی ہمارا نوحہ ہے، یہی ہماری آہ ہے۔ اور اسی فریاد کے ساتھ میں پھر ایک بار آخری امید جنرل عاصم منیر سے، جو چیف آف آرمی سٹاف ہیں، ان کا اختیار ہے۔ قاعدہ، ضابطہ اور قانون یہ کہتا ہے کہ جب جمہوریت پھلنے پھولنے کی بجائے، عوام کو ڈیلیور کرنے کی بجائے اپنے مفادات کا تحفظ کرتی ہوئی دکھائی دینے لگے، تو پھر افواج پاکستان کے سربراہ کو چاہیے کہ وہ جس طرح مصیبت کی گھڑی میں، یعنی کہ زلزلے اور سیلاب کی تباہ کاریوں میں پاکستانی قوم کو گھرا ہوا نہیں دیکھ سکتی اور وہ ہماری مدد کو آن پہنچتی ہے، تو میں اس آفت زدہ قوم کی فریاد اقوام عالم سے اور افواج پاکستان سے کرتا ہوں۔ انوار الحق کاکڑ نے
پاکستانی قوم کو بری طرح مایوس کیا ہے کہ اس نے اس مافیا اور اس نے اس افسرشاہی سے تجاویز طلب کی ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ قطعی اس کا کچھ نہیں ہوگا، اور ہم نے جو امیدیں تھی وہ توڑ دی ہیں، اور اب ہم سڑکوں پہ دمادم مست کلندر ہوگا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ انوار الحق کاکڑ صاحب، آج اگر آپ نے پاکستان کے 22 کروڑ عوام کے مسائل کو سمجھنے کی کوشش نہ کی اور اس کے حل کے لیے کوئی اقدام نہ اٹھایا، تو پھر آپ کا انجام میں سمجھتا ہوں کہ آپ آئے تو ہیلی کاپٹر پہ بیٹھ کے اسلام آباد تھے، واپس آپ چلتن ایکسپریس پہ جائیں گے، آپ کو جعفر یا کوئٹہ میں بھی سیٹ نہیں ملے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔